صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محتشم، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں اس عنوان کا نام ہے برداشت کرنا۔ اسی عنوان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم مدد چاہتے ہو کسی کام میں، کسی مقصد میں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کا مددگار اللہ رب العزت ہو، خدا جس کا حامی و ناصر ہو جس کام میں، سو اگرچہ باقی مقاصد کوئی پورے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ مقصد جس مقصد میں خدا حامی ہو گیا، مددگار ہو گیا، تو وہ مقصد اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے ضرور بالضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم مدد چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہو، تو فلہٰذا دو چیزیں تم کر لو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ پہلا کام صبر ہے، برداشت ہے، اور دوسرا کام نماز ہے۔ فرمایا نماز اور برداشت تم کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی مدد بھی عطا فرما دے گا اور نصرت بھی عطا فرما دے گا۔ اور پھر ہر انسان کوئی بھی ہو، اگر زندگی کے مقاصد کو پانا چاہتا ہے تو اپنے مقاصد کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ کام، کچھ وقت، کچھ محافل، اور کچھ لوگوں کو اور کچھ جگہوں کو، کچھ وقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسا وقت گزارنا پڑتا ہے، ایسی محافل بھگتانی پڑتی ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف تحمل کرنا پڑتا ہے، اور بعض جگہوں کو اور صحبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو مزاج کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ ان کو بندہ اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ میں اپنے مقاصد تک پہنچ جاؤں، اپنے مقصد کو حاصل کر لوں۔ اب دیکھ لیں، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک مثال لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ جب جہاد کرتے ہیں تو دوران جہاد میدان عمل میں ہے، ایک کافر کا مقابلہ ہے، آپ نے کافر کو لٹا دیا، اس پر چڑھ کر بیٹھ کے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس پر تلوار کو تانا، سونت لیا تلوار کو اس پر۔ جب آپ نے اس پر تلوار تانی تو اس کافر نے، جو نیچے پڑا کافر تھا، اس نے غصہ کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا۔ جب آپ پر تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑا، وہ حیرت میں آ گیا، پریشان ہو گیا، تعجب کرنے لگا کہ عجیب بات ہے، مجھے مارنے والے تھے اور مار ہی دیتے، لیکن جب میں نے اس پر تھوکا ان پر تو انہوں نے بجائے مجھے مارنے کے زندہ چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ جاننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خود جاتا ہے۔ جب دوبارہ جاتا ہے تو پوچھتا ہے، اے علی، آپ تو میدان عمل میں ہیں اور مجھے لٹا بھی دیا تھا مارنے کے لیے، اور میرے سینے پر سوار بھی ہو گئے تھے اور تلوار بھی سونت لی تھی، مگر پھر بھی چھوڑ دیا، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد، زندگی کا جو مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم سارے عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم میدان عمل میں اترتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے لوگوں سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتے ہیں یا خود مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سارے اعمال میں صرف اور صرف ہمارا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہوتا ہے۔ فلہٰذا جب میں نے تجھے لٹایا تھا اور میں تجھے قتل کر رہا تھا، تو نے مجھ پر تھوک دیا، جب تو نے مجھ پر تھوکا
تو غصہ ایمانی کے ساتھ ساتھ غصہ نفسانی بھی شامل ہو گیا، میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ جب ایمانی غصے کے ساتھ میرا ذاتی غصہ شامل ہوا تو پھر میرے ضمیر نے مجھے آواز دی، اے علی اب اگر تو اسے مارے گا تو ایمان کے غصے پر اور ایمان کی بنیاد پر، یا اس لیے نہیں مارے گا کہ وہ کافر تھا، بلکہ اس لیے مارے گا کہ اس نے تجھ پر تھوکا ہے۔ میں نہ چاہتا تھا کہ میرے ایمان میں خلل آئے یا میرے عمل میں خلل آئے یا اس عمل میں خلل آئے جس عمل کے ذریعے میں اللہ کی رضا چاہتا تھا، اس جہاد میں خلل آئے جس جہاد کے ذریعے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ فلہٰذا میں نے اپنی غلطی کو دیکھتے ہوئے کہ تو نے مجھ پر تھوکا، اپنی غصے کو دیکھتے ہوئے، اپنے غضب کو دیکھتے ہوئے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنی اسلام کے ساتھ، تو اس نے ذہن میں سوچا کیوں نہ ہو کہ میں بھی انہی کے دین کا حصہ بن جاؤں، انہی کے اسلام کا حصہ بن جاؤں، انہی لوگوں کا حصہ بن جاؤں۔ تو وہ پلٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے علی اگر تو نے مجھے چھوڑ ہی دیا ہے تو اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے مجھے مول لیا ہے، فلہذا ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھیں اور اپنے مسلمانوں میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد اس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس طرح آپ نے اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا، اللہ کو بھی راضی کر لیا، اور پھر ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا، اس کو مومن بنا کر جنتی بھی بنا دیا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، مکہ کی سرزمین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حجام کے پاس جاتے ہیں اس سے بال بنوانے کے لیے، اپنی حجامت کروانے کے لیے۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو بال بنوانے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ شخص جب اپنے آلات حجامت لے کر آتا ہے، آپ کے بال بنانا شروع کرتا ہے، تو اتنے میں ایک اور آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے حجام میں آپ کو یہ درہم یا دینار دیتا ہوں، آپ ایسا کریں جلدی جلدی پہلے میری حجامت بنا دیں، مجھے بہت جلدی ہے۔ تو حجام نے سوچا یہ تو درویش ہے ابراہیم، اس سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیوں نہ ہو پہلے میں پیسے والے کی حجامت کر لوں، اس کے بعد ان کی حجامت کر دوں گا۔ اس حجام نے آپ کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم بن ادہم کی حجامت کو چھوڑ کر اس درہم و دینار والے کے پاس جا کر اس کی پہلے حجامت بنائی۔ جب اس کی حجامت بنا لی، پھر پلٹ کر حجام ان کے پاس آئے، ان کی حجامت بنانے لگا۔ اب دوسری مرتبہ جب حجامت بنا رہا تھا تو ایک اور آدمی آ گیا، کوئی درہم و دینار والا، اس نے درہم دینار دیا، اس نے کہا ایسا کریں مجھے جلدی ہے، پہلے میری حجامت بنا دیں، ان کی بعد میں بنا لینا۔ تو حجام نے دوسری مرتبہ بھی حضرت ابراہیم بن ادہم کی حجامت کو چھوڑ کر اس درہم و دینار والے کے پاس جا کر اس کی حجامت بنائی۔ پھر اسی طرح کوئی تیسرا آ گیا، حتیٰ کہ 5 یا 6 مرتبہ ایسا ہوا، حجام جب بھی آپ کی حجامت بنانا شروع کرتا تو کوئی نہ کوئی پیسے والا آ جاتا، درہم و دینار والا آ جاتا، تو وہ حجام کو دینار یا درہم دے کر اپنی طرف بلا لیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، چپ ہو کر بیٹھے رہے۔ جب 5 یا 6 مرتبہ ایسے ہو گیا، پھر حجام نے آ کر آپ کی حجامت کو مکمل کیا۔ جب آپ کی حجامت مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی جیب سے 2 دینار نکالے، 2 دینار نکال کر اس حجام کے ہاتھ پر رکھ دیے، جبکہ پہلے اس کی جو قیمت تھی، جو معاوضہ تھا حجامت کرنے کا، وہ صرف 1 دینار تھا، وہ باقیوں سے بھی 1 دینار لیتا رہا۔ 5-6 آدمی کو جو حجامت بنائی، ہر ایک سے صرف 1 دینار لیا، مگر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جیب سے 2 دینار نکال کر اس کو دیے۔ جب حجام نے 2 دینار دے کے، اس کو تو اس سے امید بھی نہیں تھی ان سے کہ کچھ ملے گا، لیکن جس کو کچھ امید بھی نہ ہو اس سے معاوضہ بھی زیادہ ملے تو بندے کو حیرت تو ہوتی ہے نا۔ حجام کو حیرت ہوئی، عجیب بات ہے، مجھے تو آپ سے کچھ ملنے کی امید بھی نہ تھی، لیکن آپ تو میرے جو قیمت ہے، معاوضہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے 1 دینار ہے آپ کی حجامت کرنے کا، آپ کے معاوضہ ہے، مزدوری ہے آپ کی،
اور جو دوسرا دینار ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا ہے، برداشت کرنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں برداشت کرنا سیکھیں۔ کوئی کچھ بھی مقاصد ہوں، ہر مقاصد میں اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کبھی ایسی محافل بھی بھگتانی پڑتی ہیں جو مزاج کے خلاف ہیں، کچھ ایسا وقت بھی گزارنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی گزارنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا پڑتا ہے جو بالکل مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان کو سب کو برداشت اس لیے کریں کہ آپ نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے زندگی کا۔ جو مقصد پورا کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے مقاصد میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر صبر اور برداشت کے دامن کو اختیار کیا، پکڑے رکھا، تو انشاءاللہ تعالی العظیم تمہارے مقاصد میں تمہارا حامی و ناصر تمہارا خدا ہوگا۔ جب ہمارا خدا ہمارا حامی و ناصر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی العظیم ہم اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔